سورۃ المطففین میں تخفیف سے کیا مراد ہے؟ جواب: تخفیف ناپ تول میں کمی کرنے کو کہتے ہیں اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو دفن کرتے ہی زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: جب بیج کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ اگ کر ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لفظ یقین اور ظن میں کیا فرق ہے؟ جواب: یقین کا مطلب ہے پختہ اور قطعی علم، جبکہ ظن اندازہ یا غیر یقینی علم کو کہتے ہیں۔ حشر اور نشر میں کیا فرق ہے؟ جواب: حشر قیامت کے دن مخلوقات کو اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں اور نشر دوبارہ زندہ کرنے اور حساب کتاب کے لیے اٹھانے کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی غذا ہے جو جنت سے نازل ہوئی؟ جواب: منسلوا اللہ نے بنی اسرائیل پر جنت سے نازل کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس نے انسان کے مرنے پر اسے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا؟ جواب: حضرت حابیل اور قابیل کے واقعے میں کوے نے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے؟ جواب: انسان کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، باقی سب دنیا میں رہ جاتا ہے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو سور پھونکنے پر مامور ہے؟ جواب: قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ وہ کون سا سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پار کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلظم کو اللہ کے حکم سے پار کیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ کی صفت القہار کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: القہار اللہ کی وہ صفت ہے جو ہر چیز کو اپنی مرضی کے تابع کر دینے اور ہر دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ مفلس اور غنی میں قرآن کے مطابق کیا فرق ہے؟ جواب: مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیک اعمال کے باوجود دوسروں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے خسارے میں ہوگا، اور غنی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی اللہ تعالی۔ عہد الست کیا ہے اور اس کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ جواب: عہد الست وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح سے کیا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ذکر ہے۔ سورۃ العصر میں خسران کس طرح بیان ہوا ہے؟ جواب: خسران سے مراد وہ نقصان ہے جو انسان وقت کو ضائع کر کے ایمان اور نیک اعمال سے محروم ہو کر اٹھاتا ہے۔ حکمت اور علم میں کیا فرق ہے؟
جواب علم معلومات کا حصول ہے جبکہ حکمت علم کا درست اور عملی استعمال ہے جو اللہ کی عطا کردہ صفت ہے۔ دارالاسلام قرآن میں کس جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب دارالاسلام جنت کو کہا گیا ہے جو امن، سلامتی اور ابدی خوشیوں کی جگہ ہے۔ علم غیب قرآن کے مطابق کس کے پاس ہے؟ جواب علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا وہ چاہے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 26 تا 27۔ یوم التغابن کو قیامت کا دن کیوں کہا گیا؟ جواب یوم التغابن کا مطلب ہے نقصان یا دھوکے کا دن، کیونکہ قیامت کے دن حقیقت ظاہر ہوگی اور کافر خسارے میں ہوں گے۔ لا ریب فی میں ریب کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ریب کا مطلب ہے شک یا تذبذب، اور قرآن کو ایسی کتاب کہا گیا جس میں کوئی شک نہیں۔ چائے کے ساتھ کیا چیز کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ جواب چائے کے ساتھ سرد یا ٹھنڈے مشروبات اور کھانے جیسے آئس کریم کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معدے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے کے ساتھ زیادہ چکنائی والی غذائیں جیسے چیز یا چکن بھی ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ زیادہ مقدار میں چائے پینا یا بہت زیادہ گرم چائے پینا بھی جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ الطیبات کا ذکر قرآن میں کن چیزوں کے لیے کیا گیا ہے؟ جواب الطیبات پاکیزہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ رزق ہو یا اعمال۔ سجدہ تلاوت کا حکم کس آیت کے حوالے سے ہے؟ جواب سجدہ تلاوت ان آیات کی تلاوت پر کیا جاتا ہے جن میں اللہ کے سامنے جھکنے کا ذکر ہو، جیسا کہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 15۔ اصحاب یمن کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں؟ جواب اصحاب یمن جنتی لوگ ہیں جو نیک اعمال اور ایمان کی بدولت جنت کے حقدار ٹھہرائے گئے۔ موتا قرآن میں کس قسم کی موت کے لیے استعمال ہوا؟ جواب موتا ایک عارضی موت کو کہتے ہیں جیسے اصحاب کہف کی نیند یا قیامت سے پہلے کی موت۔ کلمہ طیبہ کا قرآن میں ذکر کہاں ہوا ہے؟ جواب کلمہ طیبہ کا ذکر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 میں ہے جو ایک پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسماء الحسنی کی تعداد کتنی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ جواب اسماء الحسنی اللہ کے 99 خوبصورت نام ہیں جو اس کی صفات اور جلالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لفظ الہادی کے معنی اور خصوصیات کیا ہیں؟ جواب الہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے
جو تمام مخلوقات کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ شرک فی الاسماء والصفات سے کیا مراد ہے؟ جواب: شرک فی الاسماء والصفات وہ ہے جو اللہ کی صفات یا ناموں کو کسی اور کے ساتھ شریک کیا جائے، جو سخت گناہ ہے۔ شفاعت کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ جواب: شفاعت قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے مقربین کا اللہ سے کسی کے حق میں سفارش کرنا ہے، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ خلق الانسان من علق میں علق کا مطلب کیا ہے؟ جواب: علق کا مطلب ہے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا، جو انسان کی ابتدائی تخلیق کو بیان کرتا ہے۔ احکام القرآن سے کیا مراد ہے؟ جواب: احکام القرآن وہ اصول اور قوانین ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئے۔ معیت الہی کے شرعی معنی کیا ہیں؟ جواب: معیت الہی کا مطلب ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہونا، خواہ وہ علم کے ذریعے ہو یا مدد کے ذریعے۔ کافر اور فاسق میں کیا فرق ہے؟ جواب: کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرے، اور فاسق وہ ہے جو اللہ کے احکام کو توڑ کر گناہ کرے لیکن ایمان رکھے۔ ظلم کی قرآن میں کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ جواب: قرآن میں ظلم کی 3 اقسام ہیں۔ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، دوسروں پر زیادتی کو ظلم کہا گیا، اور خود پر گناہ کے ذریعے ظلم۔ النار اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ جواب: النار عمومی طور پر آگ کو کہتے ہیں، جبکہ جہنم وہ مخصوص جگہ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ المرسلات کا مطلب اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: المرسلات ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں، اور اس سے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہم اجعلنا من الصابرین کی دعا میں صابرین کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: صابرین وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ فتح مبین کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فتح مبین کا مطلب ہے واضح اور عظیم کامیابی، جیسا کہ فتح مکہ کو کہا گیا۔ متقین اور صالحین میں کیا فرق ہے؟ جواب: متقین وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں، جبکہ صالحین وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ بیت المعمور قرآن میں کس مقام کو کہا گیا ہے؟ جواب: بیت المعمور وہ آسمانی گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ زمین پر کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔
ربط القلب کا قرآن کے تناظر میں کیا مطلب ہے؟ جواب: ربط القلب دل کو مضبوط کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت کو کہتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کے لیے بیان ہوا۔